کہ جو یہ سنتیں مغرب کی ہیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں، اور اسی طرح جو عشاء کے بعد 2 سنتیں ہیں، اور حضور کے لیے یہ نفل تھے، تو ان کا ذکر جو آپ نے کیا ہے تو اس ذکر میں یہ فرمایا کہ سرکار اپنے گھر میں یہ ادا فرماتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نے مشاہدہ کیا تو سرکار کے گھر بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ فرض تو سرکار مسجد کے اندر پڑھا کر آئے تھے، اور اب گھر میں پہنچ کر تو بیٹھنے سے پہلے آپ نے 2 سنتیں جو ہیں وہ بھی ادا فرما لی، یعنی اپنے 2 نفل۔ اسی طرح عشاء کے اندر بھی، بات سمجھ گئے؟ اور سنتوں میں اور جو فرائض ہیں ان کے درمیان کئی لوگ باتیں کرتے رہتی ہیں لمبی چوڑی، ہیں جی، یہاں تک کہ باتیں تو باتیں ہیں، لمبی چوڑی عبادت کرنا یا لمبی چوڑی دعا کرنا، فرائض کے بعد لمبی چوڑی دعا کرنا یا لمبی چوڑی تسبیحات پڑھتے رہنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے اصل یہ بات ہے کہ فرائض جو ہے نا ان کے اور سنتوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم فاصلہ ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کا گھر بالکل مسجد کے ساتھ ہے تو وہ اپنے گھر میں جا کے ان نوافل کو پڑھے یا سنتوں کو پڑھے، گھر میں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان افضل صلاۃ المرء فی بیتہ ما لم یکن فرضا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی افضل ترین اور سب سے زیادہ ثواب کا باعث نماز وہی ہے جس نماز کو آدمی اپنے گھر میں ادا کرے، اپنے گھر میں ادا کرے، ما سوا فرائض کے، کہ فرائض کا ثواب جو ہے وہ مسجد کے اندر زیادہ ہے، نوافل کا ثواب جو ہے اپنے گھر کے اندر زیادہ ہے۔ لیکن اگر کسی کا گھر دور ہے کہ اپنے فرض جو ہے وہ مسجد کے اندر ادا کرنے کے بعد جب تک اپنے گھر میں پہنچے گا تو لمبا فاصلہ فرض اور سنت کے درمیان ہو جائے گا، تو اس کو اب اپنے گھر میں جا کر ان کی ادا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ یہیں پر ان نوافل کو، یعنی جو سنتی ہیں ان کو ادا کر لینا چاہیے۔ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ اکثر و بیشتر یہ کہ سنتیں جو ہیں وہ گھر میں پڑھنی چاہیے، خاص طور پر جو پہلے والی سنتیں ہیں ان کو تو گھر میں پڑھ کر آنے میں کوئی دقت نہیں ہے نا جی، چاہے گھر دور ہے یا نزدیک ہے، گھر میں وضو کرو، وضو کر کے وہاں اپنے گھر کے اندر وہ جو سنتیں پہلے والی ہیں وہ پڑھو، اس کے بعد پھر آرام سے مسجد میں پہنچ جاؤ، ٹائم تو ہوتا ہے کافی، 15-20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بات جو ہے یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہ بھی آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلو فی بیوتکم، لوگوں اپنے گھروں کے اندر بھی نماز پڑھا کرو، یعنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو، ولا تجعلوا بیوتکم قبورا، اور یاد رکھو، سرکار نے فرمایا یاد رکھو کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا دو، کہ جس طرح قبروں کے درمیان نماز نہیں پڑھ سکتے، قبرستان میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے نا، جب تک کہ درمیان میں سترہ نہ ہو، درمیان میں حجاب نہ ہو، ہیں جی، اس وقت تک۔ اسی طرح گھر میں بھی نماز نہ پڑھنا یہ مشابہ ایسے کہ جیسے ہم قبرستان میں رہتے ہیں۔ تو ایک تو مفہوم اس کا یہ ہے، دوسرا مفہوم یہ ہے کہ قبرستان میں ہم جائیں تو وہ عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہمارے دیکھنے میں وہ عبادت کو نہیں کرتے، ہمارے دیکھنے میں وہ عبادت نہیں کرتے، یعنی ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو کہ وہ عبادت کر رہے ہیں نہیں، تو اکثر ایسا ہے کہ ان پر عبادت کرنی فرض بھی نہیں ہے۔ جو نیک آدمی ہے وہ بطور مزہ لینے کے، لذت حاصل کرنے کے وہ نوافل وغیرہ جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے، لیکن وہاں فرض نماز کوئی نہیں۔ عام طور پر یہ کہ اصحاب قبور جو ہے وہ نماز کوئی نہیں پڑھتے، نہ ان پر کوئی نماز فرض ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح قبرستان میں رہنے والے مدفون جو ہیں جس طرح وہ نماز نہیں پڑھتے، اس طرح تم اپنے گھروں میں نماز نہ پڑھو تو تمہارے گھروں کے اندر رہنے کی مثال جو ہے، مشابہت جو ہے وہ قبرستان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو اپنے گھروں میں نماز جو ہے نا یہ نماز پڑھنی چاہیے، اکثر و بیشتر اپنے یہ سنتیں نوافل اپنے گھر میں پڑھنے چاہیے۔ اور اگر کبھی یہ ہو کہ وہ سنتیں نماز سے پہلے یا نماز کے بعد والی سنتیں ہوں، اور اگر گھر پہ جا کے ان کو ادا کریں گے تو وہ فرضوں اور سنتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے گا جو کہ مکروہ ہے،
تو پھر اس صورت میں گھر میں نماز پڑھنے کی کیا صورت ہوگی؟ پھر یہ ہوگا کہ جب آپ نماز پڑھ کر اپنے گھر جاتے ہیں تو اپنے گھر میں جا کر تو آپ دیکھتے ہیں کہ وقت مکروہ نہیں ہے نوافل کے پڑھنے کے لیے، تو وہاں پر آپ 2 رکعت نماز جاتے ہی آپ ادا فرما لیں، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر کر مختصر سی دعا کر کے تو اٹھ کے اپنے گھر کے کام کاج میں لگ جائیں لوگ۔ گھر میں یہ نماز اس طرح بھی ہوگی۔ تو اس طرح گھر کے اندر ورد و وظائف اللہ اللہ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ ان چیزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، شیطان کے شر سے اہل خانہ محفوظ رہتے ہیں، جنات وغیرہ کا دور دورہ نہیں ہوتا۔ اگر گھروں میں کبھی آپ 5 وقت اذان بھی پڑھیں تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جنات آپ کے گھر میں رہیں، کیونکہ جہاں اذان پڑھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان اس کو سن کر اتنی دور تک بھاگتا ہے، اتنی دور تک بھاگتا ہے، اتنی دور تک بھاگتا ہے کہ جہاں تک اس کو اذان کی آواز کان میں نہیں پڑے، اتنی دور تک وہ بھاگ کے چلا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں، اور جس وقت وہ بھاگتا ہے تو فرماتے ہیں وَلَهُ دُرَاتٌ۔ اب میں اس کا کیسے ترجمہ کروں؟ آدمی کے پیٹ سے جو ہوا خارج ہوتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ ایک ہوا ہوتی ہے جو آہستہ سے خارج ہوتی ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، اور ایک ہوا وہ ہوتی ہے کہ جس ہوا کے نکلنے کے ساتھ آواز آتی ہے، ہاں جی۔ تو درات کہتے ہیں وہ آواز والی جو ہوا ہے اس کو۔ شیطان اس طرح بھاگتا ہے اذان کو سن کر کہ وہ بھاگتے بھاگتے اس کی جو ہے نا کیا نام ہے اس کو اردو میں پاد کہہ لیں، پنجابی پد کہتے ہیں، ہاں جی، کہ وہ دے پد نکلنے جاندے نے تو نستا جاتا ہے اذان سن کے۔ اور جنات بھی جو ہیں وہ یہ بھی، شیطان بھی تو جنات میں سے ہے، اور باقی جنات بھی تو وہ اسی نسل سے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑا علاج ہے جنات وغیرہ کا۔ اگر معاملہ ہے تو گھروں کے اندر 5 ٹائم اگر آپ اذان پڑھیں تو سبحان اللہ، وہ شر جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گا۔